السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور ایک میں نے چھوٹی سی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ نے ایک قانون ہمیں بتایا ہے کہ ہم تمہیں دونوں طرح کے حالات سے آزمائیں گے، اچھے حالات کے ساتھ بھی اور برے حالات کے ساتھ بھی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور آیت جوڑ دیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم چونکہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، نہ یہ جنت ہے، اسے آئیڈیل ہوم بنانے کی کوشش کی سائنسدانوں نے، لیکن اس کو اور زیادہ مصیبتوں کا گھر بنا دیا۔ آئیڈیل ہوم جنت ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف بھی آئے گا، مالی تنگی بھی آئے گی، صحت کی خرابی بھی آئے گی، اور کھیتی باڑی میں، تجارت میں، ہر چیز میں، اور آخر پھر موت ہے۔ اچھا، رزلٹ کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر والوں کو اے میرے نبی بار بار خوشخبری سنائیں، ایک دفعہ نہیں، بشر، بار بار خوشخبری سنائیں۔ کون ہے وہ؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ شور نہیں مچاتے، وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے، یہ حالات بھی اللہ کی طرف سے آئے، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے شاباش ہے اور رحمت ہے اور ہدایت ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے ایک حال آیا ہے، وہ ایک عالمی سطح پر ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، چونکہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اب پوری دنیا میں یہ پہلی دفعہ عالمی سطح پر ایک بیماری پھیل رہی ہے، تو اس میں اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ایک ہے اندر کا یقین، وہ ہے کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، دوسرا ہے باہر کا عمل، وہ ہے احتیاطی تدابیر۔ ہمارے نبی کا توکل جتنا تھا اللہ پر کائنات میں اور کسی کا بھی نہیں تھا، لیکن جب آپ مدینہ کی ہجرت کے لیے نکلے تو آپ نے غار ثور میں 3 راتیں اور 2 دن چھپ کے قیام کیا۔ پھر ایک کافر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا، وہ پہاڑی راستوں کو جانتا تھا، تو اس کافر کو اپنا گائیڈ بنا کر آپ نے وہ مدینے کا سفر طے فرمایا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کافر کو اپنا سفر کا گائیڈ نہیں بناؤں گا، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ پھر آپ احد کے لیے نکلے تو آپ نے 2 زرہ پہنی، 50 آدمی آپ نے ٹیلے پر کھڑے کیے۔ تو اس طرح اگر ہم جب اپنے نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی نے خود اسباب کی پوری رعایت فرمائی ہے۔ تو یقین تو اللہ پہ ہو کہ یہ میرے مالک کی طرف سے ہے، اور احتیاطی تدابیر میں دونوں طرح کی تدبیریں اختیار کرنی ہیں۔ تقدیر کا یقین ہو کہ اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے تو میں اسے روک نہیں سکتا۔ جیسے موت ہے، اس کا تعلق نہ وائرس سے ہے، نہ بیماری سے ہے، نہ حالات سے ہے، نہ حوادث سے ہے،
صحت مند آدمی بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے، بیمار آدمی کتنی مدت گزار جاتا ہے۔ تو ہم ایک تو اپنے نبی کے سنت سے علاج کریں، جو میرے نبی نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ساتھ۔ صبح نکلنے سے پہلے گھروں سے ہم صدقہ کر کے نکلیں۔ بکرا دینے کا نام صدقہ نہیں ہے، ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق 1 روپیہ بھی دے سکتا ہے، تو وہ گھر سے نکلے تو کسی کو دے کر نکلے۔ 1 روپیہ نہیں ہے، 4 آنے ہیں، 8 آنے ہیں، 1000 ہے، 2000 ہے، صدقہ دے کر نکلے۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ساتھ۔ پھر ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں درد تھا، تو آپ نے کہا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہے۔ تو آپ نے قم فصل فإن فی الصلاة شفاء، تو آپ نے کہا اٹھو اور نماز پڑھو، نماز میں صحت ہے۔ تو اپنے بچاؤ کے لیے 2 نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں کہ یا اللہ تیرے سپرد اب صحت عطا فرما۔ یہ 2 کام تو ہو گئے ظاہری جو میرے نبی نے بتائے ہیں۔ تیسرا ہے اندر کا، وہ ہے سب سے اپنے دل کو صاف کریں، کسی کی نفرت، کسی سے بغض، کسی کا حسد، وہ سب اپنے دل کو صاف کر دیں، اور اپنی زبان سے جھوٹ اور گالی اور غیبت اس کو نکال دیں۔ تو اندر اور باہر کے جب یہ اعمال جمع ہوں گے تو اللہ کا ایک حصار ہمارے گرد قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہیں پھر مادی اسباب، جو حکومت ہمیں بتائے اس کو فالو کیا جائے۔ اس کو مفتی تقی صاحب ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارا فخر ہیں، اور صرف پاکستان نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں اس وقت ان سے بڑا علمی انسان کوئی نہیں ہے۔ دعوے بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا پھرنے کے بعد میں اپنی عقیدت کے لحاظ سے کہتا ہوں کہ تقی عثمانی صاحب سے بڑی شخصیت اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کچھ چھپا ہوا ہو تو اس کو تو میں نہیں جانتا ہوں۔ انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ نماز مختصر پڑھائی جائے اور وضو گھر سے کر کے آئیں، اور نماز پڑھتے ہی فوراً گھر چلے جائیں، سنتیں گھر پڑھیں، مسجد میں سنتیں بھی ادا نہ کریں۔ تو ان کا قول جیسے چیف جسٹس آف پاکستان پاکستانی قانون میں اب ایک حجت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس وقت وہ فتوے میں ایک حجت کا درجہ رکھتے ہیں میرے نزدیک۔ تو حکومت کے جو اس وقت انہوں نے گیدرنگ کو منسوخ کیا ہے، اسکولوں، ہم نے مدرسوں میں چھٹیاں کر دی ہیں کہ مدارس بند، اور ایسے ہی اسکول بند، اور شادی ہالز بند ہو رہے ہیں۔ یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں، اس کی تدبیر ضروری ہے، اس کی احتیاط ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بھی بچائیں اور اپنی صحت کو بھی بچائیں۔ تو جو حکومتی تدابیر ہمیں بتائی جائیں اس کو ہم سارے فالو کریں، اور پھر یقین اللہ پہ چھوڑیں، اور اطمینان رکھیں کہ میرے نبی کا فرمان ہے ساری دنیا کے انسان جنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا کے انسان جنات مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس لیے ہم اطمینان رکھیں۔ امام شافعی کا فرمان ہے دع الایام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حکم القضاء۔ یہ امام شافعی کا قول شعر ہے، ہمارے لیے بڑی تسلی ہے کہ چھوڑ دے اپنے آپ کو، تقدیر کے حوالے کر دے، اس شہنشاہ کے فیصلوں پہ اپنے آپ کو راضی کر دے۔ السلام علیکم۔